السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. سینئر صحافی مطیع اللہ جان آج صبح سے اسلام آباد میں لاپتہ ہو چکے. اس معاملے پر اپوزیشن کی جماعتوں، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھرپور احتجاج آ رہا ہے. کل سپریم کورٹ نے خواجہ برادران کے ضمانت کا فیصلہ جاری کیا. اس فیصلے میں آخر ایسی کیا بات ہے جس سے اس کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے؟ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ایک اس پہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس بارے میں، اور بات کریں گے جعلی پائلٹس کے لائسنس کا معاملہ جو مزید الجھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل سامنے نظر نہیں آ رہا. سیٹھی صاحب، آج جو مطیع اللہ جان صاحب اتنے سینئر صحافی ہیں، آپ تو جانتے بھی ہوں گے ان کو، وہ آج صبح ہم نے خبر آئی کہ وہ اپنی بیوی کو اسکول سے لینے گئے تھے، تو اس کے بعد وہاں سے وہ کچھ افراد ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ان کا چل رہا کہ وہ کدھر ہیں اور کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. نون لیگ کی طرف سے پہلے بہت پرزور احتجاج آیا، پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پھر نیشنل اسمبلی سے اپوزیشن نے احتجاج میں واک آؤٹ کر گئے اور پریس گیلری بھی آج بالکل خالی تھی صحافیوں کی طرف سے احتجاجاً. اس کے بعد آج وفاقی کابینہ کی جب وہ میٹنگ کے بعد جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ایک بریفنگ دے رہے تھے، تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو کال کیا تو وہ اس وقت ہاسپٹل جا رہے تھے، تو ان کو بھی علم نہیں ہے، تو میں پتہ کراتا ہوں. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ منسٹر انفارمیشن کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر پولیس نے اٹھایا ہے یا کوئی ایسا قدم ہوا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کدھر ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں ایک اور پیش رفت بتا دوں کہ مطیع اللہ جان صاحب کے بھائی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا تھا کہ ان کے بھائی کو بازیاب کرایا جائے، تو جسٹس اطہر منیلا نے یہ ایک نوٹس دیا ہے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی پولیس کو کہ ان کو مطیع اللہ جان کو فوراً بازیاب کرایا جائے، اور اگر نہیں ہوگا تو کل یہ تینوں فریقین پھر ذاتی حیثیت میں پیش ہو. تو کیا سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ایک صحافیوں کے ساتھ اب دن دہاڑے اب یہ چیزیں ہوں گی اور حکومت کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام آباد میں مطلب دارالحکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دن دہاڑے. اچھا ایسے ہے تمکنت کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں اور جیسے وہ ہم کہتے ہیں ڈسپیئرڈ. یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 50واں 60واں کیس ہے. بلوچستان سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کراچی سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اسلام آباد سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کچھ ٹیررزم کو انوالوڈ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. اب جرنلسٹ کو بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ غائب ہوتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک میں، مگر مطیع اللہ جان کے اوپر ہاتھ لگنا اس طریقے سے یہ ایک بہت خطرناک قدم اٹھایا جس نے بھی یہ قدم اٹھایا. اگر حکومت کا یہ کہنا ہے انہیں پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ؟ پھر وہ جو سارے الزام لگتے ہیں ریاست کے اداروں کے اوپر، ان کے بارے میں کیا جواب ملے گا؟ مگر میرا خیال ہے یہ خیال ہے میرا، آج رات تک پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ کہ پتہ چل ہی جائے گا اور کچھ کسی قسم کی کوئی قانونی اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے اس کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، غائب نہیں کیا گیا. وہ ان کو فلانے کیس کے اندر پولیس نے گرفتار کیا اور ہم یہ ایف آئی آر ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ راستہ کو نکالے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنہوں نے گرفتار کیا ہے کہ وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا کے چھوڑ بھی دیا جائے. مگر میرا خیال ہے یہاں کوئی قانون کا کوئی سہارا لیا جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب، خواجہ آصف صاحب، HRCP، میڈیا کی آرگنائزیشنز،
ہم سب انوالوڈ ہیں اس کے اندر. میں نے خود ایک پٹیشن change.org کے اوپر لگائی ہے کہ ریلیز کیا جائے فوری طور پہ ان کو. اور اب آپ نے بھی بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے بھی طلب کر لیا ہے سول ایڈمنسٹریشن کے آفیشلس کو کہ اب بتایا جائے کہاں ہے کیا ہے. وہ جو ویڈیو جو ریلیز ہوئی ہے جو کہ دوسرے گھر کے سامنے سے ریلیز ہوئی ہے کیمرے کی, اس کے اندر تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس میں وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کہ پولیس کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے. تو وہ تو اب ظاہر ہو گیا نا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے. میرا خیال ہے اگر چھپی ہوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ سامنے آ جائے گی بات کہ پولیس نے اریسٹ کیا ہے یا اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے کیا ہے یا سائبر کرائم والوں نے کیا ہے یا کسی نے کیا ہے, اور کچھ نہ کچھ حوالہ دیا جائے گا اور پھر ان کو پیش کیا جائے گا اور بیل شیل ہو جائے گی. اس قسم کی بات میرا خیال ہے ممکن ہے سبق سکھانے کے لیے, کیونکہ مطیع اللہ جان جو ہے میرا خیال پاکستان میں چند ہی جرنلسٹ اب رہ گئے ہیں جو کہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں, مگر حقیقت بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے حقیقت بیان کرنے کے. کیونکہ جب آپ پاورفل لوگوں کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو پھر ان کو پسند نہیں آتی بات, تو پھر وہ سبق سکھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی قسم کا کوئی سچویشن ہے, کیونکہ یاد رہے کہ کل وہ سپریم کورٹ میں بھی ان کی پیشی, کیونکہ وہاں توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر. انہوں نے کوئی ٹویٹ کی تھی جس کے اوپر جج حضرات نے ریئیکشن کیا, ان کو یاد بلایا تھا اور کہا تھا کہ اچھا آپ آئیں, پھر ایک ڈیٹ دی ان کو کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم سے پوچھیں گے آپ سے کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے کیا نہیں کیا, پھر آپ دیکھیں گے ہم انڈائٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کیا ہوتا ہے. تو اب وہ کل انہوں نے جانا تھا, اس سے پہلے یہ قدم کسی نے اٹھایا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا. اگر اٹھانے کے تو بہت سے طریقے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی کیس ویس ہے تو ایک فون کال سے جی آپ تھانے آ جائیں اور چلے جائیں اور وہاں گرفتاری دے دیں, یا گھر آئے اور کہیں السلام علیکم جی یہ وارنٹ ہے جی آپ کے لیے اریسٹ کا, چلیے جی. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ اٹھا لینا, یہ ایک دہشت گردی کا ایک خوف عوام کے اندر پھیلانا ہوتا ہے, ڈرانا ہوتا ہے. ریاست کے کچھ ادارے کرتے ہیں اور یہ یہاں نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے, اور ڈیموکریسیز میں بھی ہوتا ہے, اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں اور انٹروگیشن کے لیے. مگر پھر وہاں قانون اتنا سخت ہوتا ہے کہ جو بھی ایسا فیصلہ کرتا ہے پھر اس کو در لیا جاتا ہے. مگر وہ اوپن نہیں کرتے, وہ آتے ہیں گرفتار کرتے ہیں, آتے ہیں پوری پولیس آتی ہے کہتی ہے جی یہ وارنٹ ہے چلیے آپ کو گرفتار کر لگے, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں, جو بھی اس کے بعد آپ کہیں گے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ہتھ کھڑی لگاتے ہیں, سب کے سامنے لے جاتے ہیں تھانے میں, وہاں ڈال دیتے ہیں, پھر ان کی نارمل کارروائی شروع ہو جاتی ہے جو بھی ہے. تو یہاں یہ ایک نیا رواج شروع ہو گیا کہ پولیس جو ہے دوسرے اداروں کے ساتھ کچھ خفیہ کچھ نان خفیہ یہ مل کے آتے ہیں اور دھڑ 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 کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور پھر آپ ڈسپیئر بھی ہو جاتے ہیں. میں خود ہو گیا تھا ڈسپیئرڈ 99 میں, پلین کلوز لوگ along with پولیس مین ان یونیفارم, انہوں نے آ کے دروازے تھوڑے اٹھا کے پکڑ کے مار کے پکڑ کے لے گئے, ہمیں پتہ نہیں چلا, اور 15 دن غائب تھا. تو یہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کاروائی قانونی کاروائی ڈال ڈھول کے تو پھر آپ اس سامنے کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے تمکنت کہ یہ بھی اسی قسم کا کوئی کیس ہے. میرا نہیں خیال مطیع اللہ کو کسی قسم کا جسمانی نقصان پہنچایا جائے گا. ہی از ٹو ہائی پروفائل. دنیا میں ان کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بڑے بہادر جرنلسٹ ہیں, اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ایک سچ کا آئینہ دکھایا جائے سب کو, ان لوگوں کو خصوصاً جو کہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں, جو کہ جن کا کبھی احتساب نہیں ہوتا تو یا ہونے نہیں دیتے. تو بہت سے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں اسی لیے مطیع اللہ کے ساتھ. تو ایسی سچویشن ہے. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ابھی حال ہی میں میں نے سنا ہے کہ سینٹ کے جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے انہوں نے بھی آئی جی صاحب کو بلا لیا. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اکٹھی ہو گئی ہیں. کیا یہ وہ چنگاری ہے جس کی ہم انتظار کر رہے تھے؟ کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے پھر احتجاج کریں اور گورنمنٹ کو پیچھے دھکیلیں. کیونکہ جس طریقے سے یہ قانون بن رہے ہیں اور جس طریقے سے غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, ابھی نہ روکا تو یہ اس کو کب روکا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
दिस कुड बी ए टेस्ट केस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने काफ़ी सख्त रवैया इख्तियार किया, बुलाया सबको, आओ जी आके पेश करो और बताओ क्या है। और मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट भी जिस केस में इनको तलब कर रहा था वहाँ भी सोचना पड़ेगा कि ये जो कदम उठा लिया किसी ने, इसके साथ वो मतीउल्लाह हीरो बन जाएंगे, अवाम उनके साथ खड़ी होगी। इस वक्त आप देखें 5 या 6 किस्म की ट्रेंडिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर, रिलीज़ मतीउल्लाह जान, फ़ौरन उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब हर किस्म की मतीउल्लाह जान के साथ ट्रेंडिंग शुरू होगी। और ये बड़ी यूनिक चीज़ है, एक ट्रेंड, एक 5-6 मतीउल्लाह जान के बारे में ट्रेंड्स शुरू हो गए। सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी हमाकत की है हुकूमत ने, और आगे जाके अब देखते हैं कि शाम तक आज का जो फाइनल फैसला है वो क्या होगा। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम जब एंड हो रहा होगा तो उस वक्त तक कुछ उससे पहले ही पता चल जाएगा। जी, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो मतीउल्लाह जान साहब के लिए और दूसरे जो सहाफ़ी हैं जो ज़ेर एताब रहते हैं उनके बारे में मुझे एक शेर नज़र आया, किसी ने लिखा है, आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूँ? जी जी बिल्कुल। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। काश के और लोग भी ये कलम उठाएं, काश के और लोग भी खड़े हों। तो मुझे भी एक नज़म याद आती है, अंग्रेज़ी में, वो किसी और ज़ुबान में थी, फिर उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में हुआ, मगर उसका लुब्ब लवाब यही था कि पहले वो फ़लाने बंदे के लिए आए पकड़ने के लिए, तो मैंने देखा, मैं चुप रहा, फिर फ़लाने को पकड़ने लेने आए, फिर मैंने देखा, मैं चुप रहा, फिर फ़लाने को पकड़ के ले गए, मैंने देखा, मैं चुप रहा, फिर एक दिन वो मुझे पकड़ने लेने आ गए और मेरे लिए खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो बात ये है जी कि जब इस किस्म की नाजायज़ चीज़ होती है, गैर कानूनी चीज़ होती है और ज़्यादती होती है, तो आम आवाम अगर खड़ी नहीं होगी, अगर सियासतदान खड़े नहीं होंगे, अगर बाकी उसके साथी खड़े नहीं होंगे, तो फिर ये एक एक करके सबको गिरा देंगे और डिसअपेयर कर देंगे। डिसअपेयर से ये मुराद नहीं कि फ़िज़िकली डिसअपेयर, ज़ुबानें बंद हो जाएंगी, हमारी आज़ादी सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, हमारी राइट्स जो हैं, सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, सब ख़त्म हो जाएगी ऐसे। इसलिए जब भी इस किस्म का कोई अटैक हो हमारे हकूक़ के ऊपर, हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो हम सबको इकट्ठा खड़ा हो जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए कि चलो जी फिर आओ हमें भी ले जाओ, क्योंकि आखिर वो एक एक करके एक के पास ही आएंगे अगर हम चुप रहेंगे। जी बिल्कुल, ये अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट भी ये किया है कि आज ये मतीउल्लाह जान है, कल ये मैं हूँगा, परसों आप होंगे, तो ये फिर सबकी बारी आएगी अगर हमने इसके खिलाफ एहतजाज ना किया और आवाज़ ना बुलंद की। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले मौजू पे, जो है कि ये कल जो सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से जो अपना तफसीली फ़ैसला इशू किया है, उसमें जो मुस्लिम लीग नून है, ज़ाहिर है वो इसको बहुत एक तारीख़ी फ़ैसला करार दे रही है। आज उनकी एक मीडिया टॉक हुई थी उनके रहनुमाओं की, वो पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। आला तरीन अदलिया ने अपोजिशन के मौक़िफ़ की सिर्फ हिमायत नहीं की, उन्होंने उससे आगे बढ़कर नैब की हकीकत को पाकिस्तान के अवाम के सामने नंगा कर दिया है। तारीख साज फैसला जो है अदालत उज़्मा ने दिया है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक को 16 महीने बेजा जेल में रखा गया, और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस फैसले के बाद इनके 16 महीने इन्हें कौन लुटाएगा। मैं तकरीबन मायूस हो चुका था इंसाफ से कि ये एक रोशनी की किरण नहीं बल्कि एक लाइट हाउस है रोशनी का, जो ये फैसला सामने आया है, एक मीनारा नूर है। तो ये तो वो कह रहे हैं कि जी इंसाफ का बोलबाला हुआ है और नैब का जो इदारा है उसको अब बंद हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ये तो इनका सियासी जमात का मौक़िफ़ है और अपोजिशन का जो इसके नैब के ज़ेरे ताब रहे हैं और झेलते रहे हैं, आपको इस फैसले में क्या नज़र आई हैं ऐसी बातें जिसकी वजह से इसको एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया जा सकता है? कि बड़ा सख्त तबसरा किया, इस किस्म की बातें, इस किस्म की खरी बातें आज तक अदलिया से हमने नहीं सुनी। और याद रहे कि इनमें से
دو جج حضرات کا یہ بینچ تھا، مقبول باقر صاحب اور میاں خیل صاحب، اور اتفاق یہ ججمنٹ لکھی ہے باقر صاحب نے۔ باقر صاحب جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہاں کے جج سے، تو 2013 میں غالباً ان کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، جس کی ذمہ داری پہلے تو لشکر جنگی نے لی تھی، اور اس کے بعد احسان اللہ احسان صاحب جو آج کل فرار ہیں تحریک طالبان کے، انہوں نے بھی اس کی ذمہ داری لی تھی۔ تو یہ بڑے دلیر جج ہیں اور انہوں نے بہت سے دلیری کے ساتھ فیصلے کیے، اور مجھے یاد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کسی اسٹیج پہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ کہ ایسے یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم بہادر نہیں ہیں یا ہم حقائق کے خلاف جائیں گے یا حقوق کی بالادستی نہیں کریں گے۔ ہم نے بہت سی چیزیں پہلے بھی برداشت کی ہیں اور اب بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے اشارہ اس وقت بھی کیا تھا اپنے بارے میں اور اپنے بردر ججز کے بارے میں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کاورڈز ہیں، بزدل ہیں، اور ہم چپ کر کے اگر کوئی انصاف کی دھجیاں کو اڑا رہا ہے یا تو ہم چپ کر کے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ تو یہ بہت اہم ججمنٹ ہے اس لیے کیونکہ اس میں انہوں نے جو میں کہہ رہا تھا آپ سے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں خصوصاً نیب کے بارے میں، اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا کہ نیب کا قانون جو ہے اس کو ڈیفینڈ کوئی کر سکے۔ مگر اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ موٹی بات بتا دوں آپ کو۔ جی ابھی یہاں ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ سے پھر میں پوچھوں گی وہ باتیں کیا ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا سیٹھی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے جس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ بتانی ہیں، وہ ذرا پلیز ہمیں بتائیے اس فیصلے میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت۔ جی ہاں، جج حضرات نے جو ججمنٹ لکھی ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ انہوں نے بہت سے حوالے دیے ہیں گریٹ پولیٹیکل فلاسفرز کے اور انٹلیکچوئلس کے، اور زیادہ تر سوائے ایک آدھ شعر کے جو کہ میں آپ سے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیں وہ شعر کیا ہے، مگر اس میں انہوں نے برٹش فلاسفرز لبرٹی، فریڈم، کانسٹیٹیوشن، ان موضوعوں کے اوپر جنہوں نے باتیں کی تھیں، آزادی کے اوپر اور فلسفے کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، تو ان میں جان لاک وغیرہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے کوٹ کیا، جورسٹ کو کوٹ کیا، مگر اس میں اور بھی انہوں نے ایک آدھ کمیونسٹ کو بھی کوٹ کر دیا، اٹالین کمیونسٹ انطونیو گرامشی، اس کو بھی کوٹ کر دیا۔ وہ بہت سول سوسائٹی کے بارے میں ان کے بہت میجر تھاٹ پروسیس ہے، اور انہوں نے 1930s کے اندر 40s کے اندر بڑی اہم باتیں لکھی سول سوسائٹی کے بارے میں، اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو بہت بڑا انٹلیکچوئل کانٹینٹ اس ججمنٹ میں بہت زیادہ ہے۔ تو عام طور پہ ججمنٹس کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں اور چھوٹی موٹی ریفرنسز ہوتے ہیں، مگر انٹلیکچوئل کانٹینٹ اتنا بھاری نہیں ہوتا، تو میں ویری امپریسو۔ مگر پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کن کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، کیسے فلاسفرز کو انہوں نے کوٹ کیا، پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب بھی تھے جنہوں نے کوئی ایک پلپ فکشن یا ٹریش ناول گاڈ فادر کو کوٹ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے فرق کتنا ہے، یہ کس قسم کے لوگوں کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہاں حوالے دے رہے ہیں، اور وہ صاحب کس قسم کے فکشن کے ناولس کو کوٹ کر رہے تھے اور وہاں سے اپنی کیوز لے رہے تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلا پہلو، مگر انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہوئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے جلدی آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ جو نیب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ایک طرفہ ہے، اور اس میں سیاسی انتقامی کارروائی جو ہے وہ سارا طرف نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر لمبا چوڑا انہوں نے لکھا ہے، مگر یہ کافی ہے یہ کہنا کہ ٹھیک ٹھاک کھڑکا ہے کہ یہ ونڈکٹیونیس ہے، ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے نیب کو ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ اریسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو رکھتے ہیں، وہ یہ ایک ہراسمنٹ ہے، ڈسگریس ہے، ہیویلیشن ہے، لوگوں کو بیزت کرنا۔ یہ قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بندے کو جو کہ پہلے انوسنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس قسم کا رویہ اختیار کریں جس قسم کا رویہ نیب اختیار کرتی ہے جب لوگوں کو پکڑتی ہے۔ یا آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ہتھکڑیاں لگا کے پروفیسر حضرات کو یا بوڑھے لوگوں کو بھی یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جس طریقے سے میڈیا کرتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی جو اریسٹ کا پروسیجر ہے
ہراسمنٹ ہے اور ایک قسم کا ٹیررائز کرنا اور ہیوملیٹ کرنا، ڈسگریسفل، انگریزی کے بڑے سخت لفظ استعمال کیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کے جو اپوننٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرتی ہے، مطلب ہے کہ اپوزیشن کو پکڑتی ہے، اب وہ حکومت کی طرف نہیں جاتی، تو وہ ون سائڈڈ جو ہے وہ ساری بات کرتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جو نیب آرڈیننس خود ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت کنٹروورشل، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی جو خامیاں ہیں، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور جو جس وجہ سے کنٹروورسی ہوتی ہے وہ ساری اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی. اور پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اس سے آگے بڑھے، گورنمنٹ سے آگے بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل انجینئرنگ. پولیٹیکل انجینئرنگ، اب ظاہر ہے پولیٹیکل انجینئرنگ جب آپ چن چن کے لوگوں کو اندر ڈالیں گے اور ان کو ان کی زبان بند کر دیں گے تو، اور پھر سیاسی جو سسٹم ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے اپنے انداز سے، کیونکہ کرٹکس کو تو آپ نے بند کر دیا، منہ بند کر دیا، اندر کر دیا نیب کے ذریعے، تو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے. اس مقصد کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، آبویسلی انکانسٹیٹیوشنل. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیب کی کنوکشن ریٹ جو ہے، یہ لوگوں کو جو پکڑ دکڑ کر کے اور سزا سنانے والی بات ہوتی ہے، وہاں تک تو یہ پہنچتے ہی نہیں ہے. اور وہ اس دن میں بھی یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ 80-85% کیسز تو پلی بارگین کے اوپر ہو جاتے ہیں، کنوکشن تو ہوتی نہیں. تو اس لیے اس کی طرف بھی کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، جو کرتے ہیں اس کے بھی اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا. اس میں کہتے ہیں کہ یہ ملک کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی اس قسم کی جس ظالم طریقے کے ساتھ نیب لوگوں کو پکڑتی ہے اور کیسز کرتی ہے، اس کے ساتھ سوسائٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ یورپین یونین کی طرف سے بھی نیب کے جو ون سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک طرفہ، اس کے اوپر انہوں نے یورپین یونین نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایکوالٹی جو ہے نا، ایک طریقے کے ساتھ سب کو ٹریٹ کرنا، ڈسکرمنیشن نہ کرنا، یہ ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہے. اور آخر میں انہوں نے کچھ شعر و شاعری کی ہے جو میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں انڈائکٹمنٹ، مطلب ایک چارج شیٹ آج تک نیب کے اوپر نہیں ہوئی، کوئی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی. اچھا، آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی باتیں، اہم باتیں انہوں نے اس ججمنٹ میں کی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کا اثر نیب پہ کچھ ہوگا، وہ کچھ اپنا تنقیدی جائزہ لے گی، کوئی سوچ بچار کرے گی؟ اور دوسرا ساتھ ہی جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ جو زیر التوا کیسز ہیں عدالتوں میں، کیا اس کے لیے بھی یہ فیصلہ ایک مشل راہ ہوگا، کوئی گائیڈنگ ہوگا ان کیسز کے لیے؟ دیکھیے، 2-3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ جج صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو ججمنٹ ہے، مطلب ہے یہ جو ریمارکس ہم نے کیے ہیں یہ ٹینٹیٹیو ہے، یہ کچی باتیں ہم نے کی ہیں، ٹینٹیٹیو ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کن نہیں بات، یہ خود کہتے ہیں آخر میں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں یہ بیل کی اپلیکیشن ہے، ابھی اس کا اثر جو ریفرنس ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ بیل کی بات ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے اس کو سینیٹائز کر دیا ہے، کلینکلی اس کو الگ کر دیا. یہ بیل کی بات تھی اور ایک موٹی بات ہم نے کر دی ہے. اب کیس کے اندر کتنا پانی ہے، کتنی وزن ہے اس کے اندر، وہ تو الگ بات ہے، وہ جب کیس آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. تو ایک تو یہ بات انہوں نے کر دی. سو یہ بیل اپلیکیشنس کے لیے تو یہ بہت اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اب بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر وکیل جائے گا ہر جج کے آگے اور کہے گا جی یہ دیکھیے یہ فیصلہ، وہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اس کیس میں بھی جو ہم ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اس میں بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے تو اب دیے جائیں گے. اور عدالتوں میں جو جج حضرات جو بیٹھے ہوں گے یا نیب کے پروسیکیوٹر جو ہوں گے وہ ذرا کرسی میں ایسے ایسے ہو رہے ہوں گے اب کیا کریں، کیونکہ اتنی بڑی پاورفل ججمنٹ ہے. مگر یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ ریمارکس ہے. ججمنٹ تو ہو گئی نا کہ جی چھوڑ دیا، مگر تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس کی ظاہر ہے یہ اس کا استعمال تو کیا جائے، مگر اس کے بعد کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اس کی کہ نہیں، اس کے اوپر 2 رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی ہوتا رہتا ہے، جج حضرات بہت سی باتیں کر جاتے ہیں عدالتوں میں، مگر جو باقی عدالتیں ہوتی ہیں جب ان کے آگے جا کے یہ بات کہی جاتی ہے تو آگے سے جج کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ججمنٹ سنا ہے، یہ فیصلہ کیا تھا، کیا آرگیومنٹس دیے گئے تھے. یہ ہوا والی بات، وہ تو باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں عدالت.
بہت سے ریمارکس ہو جاتے ہیں، تو ریمارک جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ہوتی. اچھا دوسری طرف دوسری سائڈ یہ کہتی ہے نہیں، جو ریمارک بھی ہوتا ہے اس کے لیے ایک سیمی قانونی حیثیت ہوتی ہے، ایک قسم کی ججمنٹ ہی ہوتی ہے جو اس کے اندر ریمارکس بھی دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے آرگیو کیا جاتا ہے، کس چیز کو وزن دیا جاتا ہے کس کو نہیں دیا جاتا. تو یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے. اچھا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اب فرق پڑے گا. 2 جج کھڑے ہو گئے، ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور جج کھڑے ہو جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کھڑے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ جوڈیشری میں جاگ رہی ہے جوڈیشری، اور انسانی حقوق اور سٹیزن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک جذبہ آ رہا ہے کہ بچہ کھڑا کیا جائے، کیونکہ اتنا گھٹن ہو رہی ہے ہر جگہ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس ججمنٹ کی اہمیت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہ ریفرنس تو چلے گا کب تک، تو اس کو استعمال ضرور کیا جائے گا، اور اچھے وکیل کے ہاتھ میں یہ ایک بہت پاورفل ویپن ہوگا، اور ججز کے اوپر پریشر ہوگا. جب ان کے اوپر کاؤنٹر پریشر آتا ہے فرام ادر پیپل پروسیکیوشن، تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ججمنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں ویری امپورٹنٹ ججمنٹ، اس کا سہارا لیا جائے گا آگے جا کے، ایک مائل سٹون اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ مائل سٹون بنے گی. ٹھیک. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی، جو 2016 میں گرفتار ہوا اور 2017 میں اس کو سزائے موت سنائی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے بے تحاشا تنقید کی کہ وہ کلبھوشن یادو کو اس لیے نہیں پھانسی دے رہے کیونکہ نواز شریف کے انڈیا میں بزنس انٹرسٹ ہیں، کاروباری مفادات ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ جی پاکستان کی فیکٹریوں میں نواز شریف کی را کے ایجنٹس ملازم ہیں. سنیے پہلے وہ کیا کہتے تھے خان صاحب. کلبھوشن یادو کے اوپر جو چارجز ہیں کہ ملک توڑنے کی سازش، دہشت گردی کی سازش، یعنی ایک آدمی نے خود مان لیا ہے اتنی بڑی سازش، اور ہمیں پتہ ہے یہ دھماکے ہوتے ہیں، تو اس نے جب مان گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو جس طرح یہ سارا ہوا ہے آئی سی جے میں لے جانا، کیسے چلا گیا پاکستان، کیوں نہیں انہوں نے آبجیکٹ کیا، یہ سب کچھ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ان کو آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیے ڈسکلوز کریں، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس ملک کا سیکیورٹی رسک بن چکا ہے کہ وہ اپنی بزنس کو بچاتے بچاتے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہا ہے. تو میرا پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ حکومت میں آنے کے اتنے عرصے بعد ابھی تک خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو نواز شریف کے بزنس انٹرسٹ تھے انڈیا میں وہ سامنے نہیں لائے، جو ان کی یہاں فیکٹریوں میں وہ جو مبینہ طور پہ را کے ایجنٹس کام کرتے تھے وہ بھی ثبوت سامنے نہیں لائے. وہ ایسی باتیں تو وہ کر کے پھر اس کے بعد ثبوت غائب. اب تو حکومت میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی تمہاری، تم یہ خان صاحب کے پرانے کلپس دکھاتی رہتی ہو، مطلب سارا میڈیا دکھاتا ہے. اب ہم بور ہو گئے ہیں یار. وہ جب اپوزیشن میں تھے وہ ایک بات کرتے تھے جو ان کے مفاد میں تھی، اپوزیشن میں جو گورنمنٹ میں تھا اس کی دھجیاں اڑاتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. اب جب آئے ہیں خود اس کرسی پہ تو حقیقت سمجھ آئی ہے کہ کیا اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو اب یہ تو ہر روز کی بات ہوگی نا یو ٹرن لینا، تو یہ کوئی ناولٹی نہیں اس میں رہی. مگر اس میں جو انٹرسٹنگ بات اس کیس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو صرف عمران خان صاحب نہیں نا، کچھ اور بھی لوگ ان پہ یہ الزام لگا رہے تھے نا. جب فیصلہ کیا تھا کہ ان کی چھٹی کرانی ہے تو پھر ہر قسم کے الزام لگاتے ہیں، اور اس سے بہتر الزام کیا ہوتا ہے کہ یہ غدار ہے یا یہ کاروبار میں اپنی غداری اظہار کر رہا ہے. دیکھیے جی کاروبار پہلے آتا ہے اور غدار اور ملک کے مفاد بعد میں آتے ہیں، اس قسم کی باتیں. مگر پاکستان کی عوام نے تو وہ بات نہیں سنی نا. پاکستانی عوام نے تو پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کو جتا دیا تھا، اور اب اگر الیکشن ہوئے پھر جتا دیں گے. جی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں خاموش ہیں. وہ صدارتی آرڈیننس وہ لے آئے ہیں اس کو کلبھوشن یادو کو، انہوں نے 3 دفعہ انڈیا کو آفر کی ہے کونسلر ایکسیس کی،
اور وہ تینوں دفعہ انڈیا نے ریجیکٹ کی ہے، جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت برہم ہیں کہ دیکھیں ہم تو ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مگر وہ آگے سے ان کا رویہ بڑا غیر مناسب ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں کیا ہے، اور اس کو پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا گیا، بتایا کیوں نہیں گیا کہ اس میں کیا ہے اور ان کن وجوہات کی بنا پر یہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹ کے ساتھ، پارلیمنٹ کو تو عمران خان صاحب سمجھتے کچھ نہیں، جوتی کے برابر سمجھتے، وہ جو چپل پہنتے ہیں اتنی بڑی، تو پارلیمنٹ کی کیا بات کر رہے ہیں کہ کسی کو بتایا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیس جب یہ ہوا تو انڈیا نے اپیل کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ یہ جو مارشل لاء کی یہ کورٹ مارشل جو ہوا یہ غیر آئینی ہے اور اسے انصاف نہیں ملا، اور انٹرنیشنل کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کو طلب کیا. تو پھر جانا پڑا وہاں اتنی دیر تک، فریز کرنا پڑا کیس کو، کیونکہ انہوں نے اسٹے دے دی ایک قسم کی کہ آپ سزائے موت جو ہے وہ کیری آؤٹ نہیں کریں گے. تو اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھ باندھ دیے انہوں نے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ تکڑے وکیل کرتی اور اگر ان کے جو گورنمنٹ کا یہ یا اداروں کا یہ فیصلہ ہوتا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے تو یہ کب تک اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا. مگر عام طور پہ اسپائز کے ساتھ بہت ریئر کیسز میں ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے. عام طور پہ ان کو ایکسچینج کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے اسپائز انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے اسپائز پکڑ لیتے ہیں، اور یہ نیگوسیشن کے اندر بھی لین دین ہوتی ہے. یہ کولڈ وار کے زمانے میں یو ایس اور رشیا کے سوویت یونین کے درمیان ہی ہوتا رہتا تھا. ابھی بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایران میں لوگ پکڑے جاتے ہیں اسپائز، جیل کاٹتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ان کو ایکسچینج کر لیا جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ. تو یہ ایکسیکیوشنز ہوتی نہیں ہیں عام طور پہ، ان کو ایز پرزنر سواپ کے لیے رکھا جاتا ہے یا نیگوسیشن کرنے کے لیے ویسٹرن پاورز بٹوین دی دونوں پاورز جن کے درمیان یہ کانفلکٹ چل رہی ہوتی ہے. اس کو اسی لیے اس کو کبھی ایکسیکیوٹ انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا، اس کو رکھنا تھا ٹو ایکسچینج ایٹ دا رائٹ ٹائم ایز اے جیسچر آف گڈ ول یا واٹ ایور. تو نواز شریف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا، کہہ دیا تھا کہ جی اس کو رکھنا ہے، ہمیں یہ تلوار رکھنی ہے سزائے موت کی، تاکہ جب معاف کریں تو پتہ لگے ہم نے بہت فراخ دلی، بہت زبردست ڈپلومیٹک موو کی. تو پھر ادھر انڈیا نے پھر دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ گئے، انہوں نے بھی میرا اپنا خیال ہے کوئی تکڑی ٹیم نہیں لی ہو، کہ جانے دیں انٹرنیشنل کورٹ ہی اس کی سزائے موت تو روکے نا، تاکہ ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا. انہوں نے روک دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی روک دی. مگر وہ پھر وہاں بات آگے بڑھ گئی. انفارچونیٹلی ان کی ٹیم اتنی تکڑی نہیں تھی، ٹو بی آنیسٹ. کیس اتنا تکڑا نہیں تھا، ہوتا تو یہ نہ ہوتا. مگر وہاں پھر انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ والوں نے یہ کہا کہ دیکھیے 2-3 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ سزائے موت جو ہے اس کو اسٹے کر دیں، نمبر 1. نمبر 2 اس کو ریویو کی پٹیشن کی فائل کی اجازت دی جائے، ریویو کے یہ ساری جو فیصلہ ہوا اس کو ریویو کی جائے آپ کے قانون کے مطابق. ظاہر ہے کسی اور قانون کے مطابق تو ہو نہیں سکتا، اور کیونکہ ملٹری کورٹ نے کیا سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے. اور یہ کر کے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں اگر ضرورت پڑی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب کیسے کیا جائے. تو انہوں نے پھر ایک آرڈیننس سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اب ایک آرڈیننس نکالا جائے، اب قانون بدلا جائے تاکہ یہ کام ہو سکے جو انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہا ہے. ادروائز عام قانون کے اندر یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں تو مرسی پٹیشن ہی ہو سکتی ہے نا، ریویو تو ہوتی نہیں ہے اس طریقے کی. تو پھر یہ نیا آرڈیننس نکالنا پڑا. مگر ان کو پتا تھا یہ تو اپوزیشن شوٹ ڈال دے گی کہ آپ بیٹھ کے انڈیا کے آگے آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک آرڈیننس بنایا اور پھر اس کا زیادہ وقت تھوڑا چھوڑ دیا. 3-4 مہینے کا آرڈیننس ہوتا ہے، یہ 3 مہینے پہلے آرڈیننس بنایا، چپ کر کے بیٹھے رہے اب جا کے، جب کہ وہ 20 کو ایکسپائر کر رہا ہے تو اس کو جا کے باہر لے آئے اور کہنے لگے جی یہ ان کو کہا جی آپ اپنی فائل کریں پٹیشن، ریویو پٹیشن فائل کریں. انڈیا نے میرا خیال ہے وہ بیچارہ تو چاہتا ہوگا کہ میں نکلوں یہاں سے کہیں سے، مگر انڈین حکومت کا ایڈوائس یہ دی کہ نہیں، ہم یہ ریویو پٹیشن میں بھی آپ کے خلاف جائے گی یہ بات، آپ کو کوئی پاکستان کا ادارہ آپ کو نان گلٹی نہیں قرار دے گا. تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو ہم نے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے تھے شرمندہ کرنے کے لیے پاکستان. تو ریویو پٹیشن نہیں فائل کرنی، آپ مرسی پٹیشن کے اوپر ہی ٹکے رہیں تاکہ یہ معاملہ وہیں رہے، یہ ادھر نہ آئے. یہ پھر ایک دفعہ کنفرم ہو گیا اگر اور پٹیشن جو ہے آپ کی ریجیکٹ ہوگی تو پھر انٹرنیشنل کورٹ میں ہم کیا کرنے جائیں گے؟ وہ تو فارغ ہو جائے گا، وہ کہیں گے جی ہم نے کہا تھا، انہوں نے کہہ دیا. تو اب یہ معاملہ ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کرو فائل کرو فائل کرو.
وہ کرتے نہیں ہیں. وہ ڈیلے ایک دفعہ ڈیلے کی, پھر انہوں نے کہا جی آؤ جی مل لو اس کو, کیونکہ عدالت نے کہا تھا انٹرنیشنل کورٹ کے ایکسیس ملنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آئیں جی مل لیں ان کو, وہ آتے نہیں ملنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اچھا جی لائر ہم کر دیتے ہیں, نہیں تو آپ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں چپ, ہم نہ آپ کا لیتے ہیں نہ اپنا دیتے ہیں. تو انڈیا نے اب یہ ایک موقف اختیار کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہدایت دی ہے, انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اس کے اوپر عمل کرے, بیکاز انڈیا کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جب عمل ہوگا, اس یادیو کے خلاف کیس اتنا اسٹرانگ ہے, ایکچوئل کیس جو ہے جاسوس ہے, اور وہ جب یہ کسی عدالت کے پاس بھی آئے گا وہ اڑا کے رکھ دیں گے, کہیں گے نہیں ریجیکٹ, پھر کیا ہوگا. اس کو وہ گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں, ابھی یہ واپس چلانا چاہتے ہیں. اب وہ انٹرنیشنل کورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان بھی دکھانا چاہتا ہے اسی لیے کہ جی ہم نے پوری کوشش کی, جب آپ نے حکم دیا ہم نے کیا, انہوں نے تعاون نہیں کیا. اب یہی کیس لے کے پاکستان واپس جا رہا ہے آئی سی جے, کہ جی آپ نے کہا تھا یہ کریں یہ کریں یہ کریں, ہم نے کر دیا, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ موقع دیا یہ موقع دیا یہ موقع دیا, یہ وکیل کا آفر دیا, یہ کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب مہربانی کر کے اب آپ کیس کو باہر نکالیں, اب ہم خود فیصلے کریں گے, ان کو سب کچھ کیا تو ٹھیک. تو یہ اب تھوڑی دیر اور انڈیا جو چاہتا ہے کہ اس کو اور پرولونگ کرے اور پاکستان کو فوکس پہ رکھے. پاکستان نہیں چاہتا کہ دنیا یہ سمجھے کہ اس کو موقع نہیں دیا گیا یا ہم نے کوئی وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لاء کو. تو یہ اس قسم کی کشمکش چل رہی ہے. ایونچولی آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہوگا یہی, یہ سب قانونی کارروائیاں نہ ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی رہیں گی, یہ جیل میں ہی رہے گا, ڈیتھ سیل میں ہی رہے گا, اور ایک دن اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر کے اس کو ایکسچینج کر لیا جائے گا, یہ چھوڑ دیا جائے گا, یا اس کی مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جائے گی. جیسے ڈیتھ رو کے پرزنرز کی مرسی پٹیشن 20 سال پڑی رہتی ہے, اس کی بھی پڑی رہے گی. اور ایک وقت آئے گا جب کہ کچھ انڈیا پاکستان کے تعلقات یا بہتر ہوں گے یا اور ہمارے کو لوگ پکڑ لیں گے یا کوئی ایکسچینج ہوگا تو اس سے یہ چلا جائے گا. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. چلیں جی, اب تو یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ معاملہ جاتا کہاں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یا یہ جو رحم کی اپیل ہے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. اچھا, یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آج ہم جو جعلی لائسنسز پائلٹس کے ہیں ان کا معاملہ ڈسکس نہیں کر سکے, وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.